والسلام على سید الانبیاء. میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ اس محفل میں جس میں ایک ہمارے بچے نے اللہ کی کتاب کو حفظ کیا، اس میں کچھ کہنے کا مجھے موقع دیا. جنہوں نے یہ موقع دیا اللہ ان کو اجر نصیب فرمائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. سوچا تو کچھ اور تھا، لیکن اس برخوردار کی تلاوت سے میرا کچھ رخ بدل گیا. یہ اب نہ مجھے اس کا اندازہ ہے نہ آپ کو اندازہ ہے، صحیح اندازہ کہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس بچے کو عطا کی، جو اس کے والدین کو عطا کی. اتنی بڑی سعادت جس کا شاید ہمیں آج احساس نہیں ہے. اس کا احساس اس وقت ہوگا جب وہ بہت بڑا دن آئے گا جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، روز آخرت کہتے ہیں. اس بچے کو اللہ اس کو عمل کی توفیق دے. میرا رب اپنے عرش پر تشریف فرما ہوگا، تمام مخلوقات کے حساب و کتاب کا دن ہوگا. اس بچے کو اللہ بلا کر کہے گا، ذرا اپنے تصور میں یہ بات لاؤ. تقریریں آپ نے بہت سنی ہوئی ہیں، میں کوئی اتنا بڑا مقرر نہیں، اور کچھ عمر کے اعتبار سے بھی بوڑھا ہوں. جب میرا رب اس بچے کو بلا کر کہے گا، اپنے ذہن میں اپنے تصور میں یہ بات لائیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے. اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیۃ تقرأ. وہ جب ساری مخلوق میرے آپ کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام تک جتنی انسانی مخلوق اس دنیا میں آئی ہے، آئے گی، ساری اس میدان محشر میں کھڑی ہے، اور اللہ کہے گا کہ اٹھ، اقرا ورتقِ، پڑھ میرے کلام کو. اور یہ جنت کے درجات ہیں، ان پر ایک ایک سٹیپ، ایک ایک سیڑھی چڑھتا چلا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا چلا جاؤ. اور یہ جنت کے جو درجات ہیں، سیڑھیاں ہیں، ان پر چڑھتا چلا جاؤ. فإن منزلتک آخر آیۃ تک، تیرا مقام جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت جو تو نے حفظ کیا ہے ختم ہوگی، تیرا وہ مقام ہے. اندازہ کریں، 6666 آیات ہیں قرآن مجید کی. اتنی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اتنا بلند اس حافظ کا، اس قاری کا مقام ہوگا. اور یہ ساری مخلوق کے سامنے کتنا بڑا اعزاز اس بچے کو اور کتنا بڑا اعزاز اس کے والدین کو ہے
کہ جاؤ چڑھتے چلے جاؤ، تیرا مقام وہ ہے جہاں تیری 6666 آیتیں ختم ہوتی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج تو ہم حافظ قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا، لیکن یہ اتنا بڑا مقام میرے رب نے جب دیا تو ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اتنا بڑا مقام اس کو۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اتنا بڑا مقام ہے تو ہم اپنے سارے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتے، لیکن وہ وقت ہاتھ سے جا چکا ہوگا، ہاتھ سے چھوٹ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور صرف اس عزیز کے لیے اعزاز نہیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کو اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے تاج پہنائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ایسا تاج جس کی چمک، جس کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی مان کرے گی۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا مقام ان لوگوں کا ہے جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، یہ توفیق عطا کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائیں یہ کرو کہ اللہ ان کو اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کہ اللہ کا کلام قرآن مجید یہ ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ بندے کی، ہم سب کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، 3 زندگیاں سمجھ لو۔ ایک زندگی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں کسی کو 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60، 70، 100، 80، 90، جتنی بھی عمر اللہ نے دی ہے۔ ایک تو ہماری زندگی یہ ہے، اور دوسرا ہماری زندگی کا مرحلہ اس دنیا سے ہمارے سانس کے رخصت ہو جانے کے بعد جب ثم اماتہ فاقبرہ، موت کے بعد جب ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، دوسرا مرحلہ وہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کے مراحل ہیں۔ یہ پہلی زندگی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ان دونوں مراحل سے چھوٹی۔ یہ بالعموم 60 کے ارد گرد گھومتی ہے ہماری زندگی۔ اتنی ہے، کسی کو اللہ نے اور زیادہ دے دی، یہ اس کی رحمت ہے اگر ایمان والی ہو۔ اور دوسرا مرحلہ جو برزخی زندگی ہے، مرنے کے بعد جب ہم دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، قبر میں دفن ہو جائیں گے یا جہاں بھی ہمارا جسد جائے گا، وہ مرحلہ وہ اس سے لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ دیکھیے، جب سے پہلا انسان اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کا برزخی زندگی کا معاملہ شروع ہو گیا، وہ دوسری زندگی میں چلا گیا، اور قیامت تک وہ برزخی زندگی رہے گی، وہ بہت بڑا لمبا معاملہ ہے۔ اور تیسری زندگی جو برزخی زندگی کے ختم ہونے کے بعد قیامت کے دن کی زندگی ہے، وہ لامحدود ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ختم ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اس سے بہت بڑی لمبی زندگی۔ ان تینوں جو زندگی کے ہمارے مراحل ہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، ان میں ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ دیکھیے،
یہ قرآن اس زندگی میں ہمیں کیسے تحفظ دیتا ہے. زندگی میں ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ جو زیادہ ہماری نیڈ ہے، زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری جان محفوظ رہے، میری عزت محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے. جان، مال، عزت، آبرو، یہ انسان کو اس کی حفاظت کی فکر بھی ہوتی ہے اور اس کی حفاظت اس کا مطمع نظر بھی ہوتا ہے، چاہت بھی ہے. یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ان تینوں چیزوں کی ہماری حفاظت کرتا ہے. یہ جو زندگی ہماری ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے مختصر دنیا کی زندگی، لیکن بڑی قیمتی. اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. کتنی قیمت ہے اس ایک ایک لمحے کی؟ ہماری اس زندگی کی کتنی قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کے نام سے یہ سورت موسوم ہے. گائے کا قصہ بیان کیا ہے. بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا. وہ اندھا قتل تھا. اس کی تفتیش کے لیے، اس کا پتہ چلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم کا مکالمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو موسیٰ کہ ان تذبحوا البقرہ، گائے کو ذبح کرو. اب بہت مرتبہ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں. اس گائے کو ذبح کیا گیا. گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی قیمت کتنی تھی؟ وہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا، اس کی کھال جو تھی، اس کو سونے سے بھر کر، جیسا مفسرین نے لکھا ہے، سونے سے بھر کر اس کی قیمت ادا کی گئی. وہ کتنی زندگی پھر اسے ملی؟ اللہ کے حکم سے یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفتیش کے لیے ایک سامان کیا کہ اس گائے کو ذبح کریں. ذبح کر کے اس کا گوشت اس مردے کو جو قتل ہوا ہے مقتول کے جسم کو لگاؤ. یہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. بس صرف اتنی سی زندگی اسے ملی ہے کہ گائے کے چمڑے کو اتنی قیمت سونے سے بھر کر اس گائے والے کو ادا کی گئی. کتنا سونا اس گائے کی کھال میں آ گیا ہوگا؟ منوں کے حساب سے ہوگا. اور متلی کتنی زندگی؟ جب اس کو ذبح کیا، اس کی قیمت ادا کی، قیمت ادا کر کے اسے ذبح کیا. ذبح کر کے جب اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم کو لگایا، وہ زندہ ہوا. زندہ ہو کر اس نے اتنا بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص، مجھے قتل کرنے والا وہ فلاں شخص. کتنا وقت لگا؟ اتنی بات کہنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ اتنی سی زندگی اسے ملی اور اس زندگی کی قیمت دیکھ لو کتنی ادا کرنی پڑی. یہ زندگی جو اللہ نے، چونکہ ہمیں مفت میں ملی ہے، ہمیں تو اس کی کوئی قدر نہیں. اس کی قدر، اس کی قیمت اس وقت پتہ چلے گا. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے. جب وہ جنہوں نے اس زندگی کو ضائع کیا وہ کہیں گے کہ اللہ ابصرنا و سمینا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اپنا احیا، ہم نے سن لیا اپنے کانوں سے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے
نعمل صالح، ہم اچھے عمل کریں گے، اب وہ عمل نہیں کریں گے۔ اس وقت احساس ہوگا، لیکن وہ پانی پلوں سے نکل چکا ہوگا۔ اس وقت یہی جواب آئے گا، اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اتنی 20 30 40 50 60 70 80 90 100 کی اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اس وقت کر لیتے۔ تمہیں ہماری اس زندگی کا کوئی جو ہم نے عطیہ کیا، جو ہم نے تمہیں نعمت دی، اس کا کوئی احساس نہیں کیا؟ اتنی قیمتی زندگی، لیکن نہ مجھے بھی احساس ہے، نہ اکثریت کو احساس ہے۔ جن کو احساس ہے بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، جن کو اس زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہے کہ جو یہ زندگی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے کتنی قیمتی ہے۔ تو بھائی یہ زندگی، اس میں ہمیں جو خطرات ہیں، ان خطرات کا تحفظ کرتا ہے قرآن، اللہ کی کتاب۔ وہ اللہ کی یہ کتاب ہماری جان کی بھی محافظ ہے، اس ہماری جان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کی یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ اتنی قیمتی جان ہے تمہاری کہ جس شخص نے ناحق ناجائز اس ایک جان کو ضائع کیا، قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ مت سمجھے کہ میں نے ایک آدمی کو مار دیا، اس نے تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی قیمتی زندگی ہے ہماری، اور جس نے ایک شخص کی زندگی کا سامان پیدا کر دیا، اس کے لیے زندگی کی آسانیاں دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ اتنی ہماری قیمتی زندگی ہے جس کا ہمیں آج احساس نہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا عطیہ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے۔ اس وقت اللہ گیا، اولم نعمرکم، میں نے عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ اس وقت سمجھ لیتے، اس وقت تو یقین نہیں کیا۔ تو یہ ہماری زندگی، ہماری جان کی محافظ کتاب ہے۔ اس نے بتا دیا کہ جس نے کسی انسانی جان کو گزند پہنچایا، نقصان پہنچایا، ضائع کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ احساس دلایا، یہ بتا دیا، یہ تحفظ دیا کہ تمہاری جان اتنی قیمتی ہے، اور مال اس کی حفاظت بھی کی، کہ جس نے کسی انسان کے مال کو ناجائز ناحق طریقے سے چھین لیا، چرا لیا، اس کی سزا یہ ہے، تحفظ کیا، عزت اور آبرو اس کی بھی حفاظت کی۔ یہ ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی۔ اب جب دوسری زندگی شروع ہوگی، برزخی زندگی، مرنے کے بعد، اس میں بھی یہ قرآن، جس قرآن کو ہمارے ان بچوں نے یاد کیا، حفظ کیا، اپنے سینے میں جمع کیا، اس وقت بھی یہ قرآن ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں تحفظ دے گا۔ جب قبر میں چلے جائیں گے، سنا ہے بہت مرتبہ آپ نے سنا ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا ساتھ، نہ دوست، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا ہم سب نے، جس کو قبر نصیب ہو اس نے اکیلے اکیلے میں جانا ہے۔ تو وہاں ایک وحشت ہوگی، اس وقت ہماری اس وحشت کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن ہوگا، اللہ کی یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس وقت ہماری وحشت کو دور کرے گا۔ چلیے محدثین کی اور
جو ناقدین ہیں ان کی باتیں ہیں کہ یہ اس روایت میں یہ ضعف ہے، اس میں یہ کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قبر میں بندہ چلے جائے گا جو روزانہ سورت ملک کی تلاوت کرتا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں اس کے ساتھ معاون، جب پہلا اس کا پرچہ ہوگا، پہلا امتحان ہوگا، اس وقت یہ سورت ملک ان منکر نکیر کو جو سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے ان کو پاس نہیں آنے گے۔ وہ جیسے مرغی اپنے بچوں پر پردہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، جب اسے چیل کا ڈر ہو، بلی کا ڈر ہو، اپنے بچوں کو پروں میں چھپا کر رکھ لیتی ہے، تو یہ سورت اس طرح اس بندے کو جو اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کو چھپا لے گی، اور اس کو چھپا کر کہے گی کہ نہیں، مجھ سے کرو جو سوال کرنا ہے، میں بتاتی ہوں، یہ میری تلاوت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہماری برزخی زندگی میں بھی قرآن ہمارا ساتھی ہے۔ قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہماری قبر کی، ہماری تنہائیوں میں ہماری ساتھی ہے۔ اور جب اس کے بعد اگلی زندگی شروع ہو جائے گی، آخرت کی زندگی، تو اس میں تو پھر اس کا بڑا دخل ہے، اس میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اس وقت تو یہ ہمارے کام آئے گی جب وحشت کا عالم ہوگا، افراتفری پھیلی ہوئی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ کی کتاب یہ قرآن مجید سہارا دے، اس وقت ہمارا سہارا بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ہم سب اپنے بچوں کو اس نعمت سے بہرور کریں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ قرآن حفظ کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نعمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جیسے میں نے بتایا ہے، اللہ بلائیں گے، بلا کر کہیں گے کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، پڑھ، اس قرآن کی تلاوت کر، اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جائے۔ جب اس کے والدین کو بلا کر تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کو مانند کرے گی، تو یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اس برخوردار نے، اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس کی یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کی برکت سے اللہ بہت سی قوموں کو اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے بہت سی قوموں کو اس کتاب کی برکت سے، اس پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے بہت بڑے درجے عطا کر دیے، اور جو ان کے مقابلے میں تھے ان کو گرا دیا۔ یہی جو اس قرآن کے پہلے مخاطب ہیں، ان کے حالات دیکھ لیں۔ وہ عرب کے جاہل بدو، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے تھے، اکثریت چند افراد تھے جو وحشی تھے، ان کی عادتیں، اور پھر ان میں کوئی اجتماعیت نہیں تھی، کوئی اجتماعی ان کا اپنا کوئی نظام حکومت نہیں تھا، بس قبیلے قبیلے اپنے اپنی سرداریوں میں بڑے چودھری بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ نے یہ کتاب عطا کی تو پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے متعلق کہتے ہیں کہ عمر، تو وہ شخص ہے
جب اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرا کر مکے کے سنگلاخ پہاڑوں میں اونٹ چرا کر گھر واپس آیا کرتا تھا اونٹوں کو لے کر، تو تیرا باپ راضی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ڈانٹتا تھا۔ اس قرآن کی برکت سے ایک وہ وقت آیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، وہ وقت آیا کہ وہی عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے، 3 بر اعظموں میں ان کی حکمرانی تھی۔ مدینے میں بیٹھا مدینے میں ہے، کیسر و کسرا پر روم طاری ہے، ایران کانپتا ہے، روم کانپتا ہے، وہی عمر تھے جو کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے راضی نہیں ہوتا تھا، اونٹ چراتا تھا میں ان کے، شام کو آتا تو پھر بھی خوش نہیں ہوتے تھے۔ آج اس قرآن کی برکت سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے وہ مقام دیا کہ مدینے میں بیٹھے اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے ایران کے لوگ کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، روم کے لوگ ڈرتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ یہ انقلاب کس چیز نے ان میں پیدا کی؟ صرف اس قرآن نے۔ لیکن جب تک اس قرآن کو رہنما بنا کر اس کے پیچھے چلتے رہے، مسلمان دنیا میں باعزت رہے، معزز رہے۔ وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، تو آج قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کے گرے بڑے ملک، گری ہوئی قومیں جو ایک وقت مسلمانوں کے نام سے ڈرتے تھے، آج مسلمانوں کو پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ یہ قرآن سے جب مسلمانوں نے کنارہ کشی اختیار کی، قرآن سے پیچھے ہٹے، تو یہ ہماری کیفیت ہو گئی۔ اللہ سے دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن کو اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن سے رہنمائی لیں۔ آج بھی اللہ کی قدرت وہی ہے، اگر ہم آج بھی قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں گے، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے، تو ہر معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دے گا، ہر ملک میں اللہ تعالی ہمیں عزت دے گا، من حیث القوم بھی عزت دے گا، اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالی ہمیں عزت سے نوازے گا۔ ہماری یہ رسوائی صرف اس بات کی ہے کہ ہم نے من حیث القوم قرآن مجید کو پس پش ڈالا۔ کیسا پس پش ڈالا؟ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے جس میں ہم بڑے جشن مناتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنا لیا، جناب ہم نے ایک علیحدہ ملک بنا لیا، جب اس ملک کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بنانے والوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہمیں ایک خطہ دے، ہم اس میں تیری حکمرانی، تیری کتاب کے مطابق قانون کو نافذ کریں گے۔ جب مل گیا تو پھر اللہ کے احکام کو پاؤں تلے رون دیا، پھر ہم نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، تو وہ رسوائی تو ملی۔ اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے، سود نہیں کھانا، سود کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی تیاری کر لو، لڑائی کی تیاری کر لو۔
اگر اس کو نہیں چھوڑتے، اب بھلا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہم ان کو ہرا سکتے ہیں؟ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی مول لے لی، جنگ شروع کر لی، سود کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے اپنے نظام عدالت کو پس پش، قرآن کے نظام عدالت کو پس پش ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذلت، رسوائی، لاقانونیت، قتل، غارت، مار کٹائی، غصب، یہ ہمارے حصے میں آ گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو میرے نازل کردہ قانون کے مطابق اپنے عدالتی نظام کو نہیں بناتے وہ فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، ہمارا عدالتی نظام اپنا بنایا ہوا، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ظالم بھی ہو، فاسق بھی ہو، کافر بھی ہو۔ ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان۔ ہماری رسوائی، ذلت، اس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ کتاب اللہ سے ہم نے روگردانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاؤ پھر جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہو گرو، پھر دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں اللہ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو حکمران ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلائیں۔ لیکن ہم تو بتوں کے پجاری ہیں، سیدھی بات ہے، ناراض نہ ہونا۔ ہمارے سامنے بت ہیں، ایک پارٹی کا بت اس کا لیڈر ہے، دوسری پارٹی کا بت اس کا لیڈر ہے، وہ لچا ہے، لفنگا ہے، شودا ہے، زانی ہے، قاتل ہے، بس ہمیں وہی قبول ہے۔ یہ بت پرستی کی ایک شخصیت پرستی کی، بت پرستی کی کہ دوسری قسم ہمارے سامنے آ۔ دوسری پارٹی کا جو لیڈر ہے ہم کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کے خلاف ہم بات سننے کے لیے تیار۔ یہ بت ہم نے گھڑ لیے، بنا لیے، اپنے دلوں میں بسا لیے، تو یہ بت پرستی ہے۔ ان بتوں کو توڑ دو جو اللہ سے دور کرتے ہیں، جو ہمیں اللہ کے رسول سے دور کرتے ہیں، یہ بت ان کو چھوڑ دو۔ اگر ان کو چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ برکت کے، رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر ان بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کو اپنا رہنما بنا لیں گے تو پھر اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ جو ہم واویلا کرتے ہیں، بجلی کے بل اتنے آ گئے، یہ تو مہنگائی اتنی ہو گئی، یہ ہو گیا، روکتے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ان بتوں کو نہیں چھوڑا، وہ جیسے بھی ہیں ہمیں قبول ہے، ہم اس کے پیچھے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا قرآن کو اپنا رہنما بنا کے دیکھیں، پھر کیسی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے فیض و برکات سے بہرہور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے بچوں کو
قرآن مجید حفظ کروائیں، اور قرآن مجید حفظ کروانے کے بعد ان کو اس پر عمل کی بھی سعی اور کوشش کریں، ہم خود بھی کریں اور ان کو بھی کروائیں۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ اس بچے کو جس نے قرآن حفظ کیا ہے اس پر عمل کی، اسے یاد رکھنے کی اور اسے اپنے زندگی کے آخری سانسوں تک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو بھی یہ توفیق بخشے کہ اس کی طرف نگرانی رکھیں، تاکہ یہ اپنا جو اس کو اللہ کا عطیہ ملا ہے اس کو محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے بچوں کو قرآن یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تینوں زندگی کے جو مراحل ہیں ان میں اللہ ہمیں عزت آبرو نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔